وسلم تسلیما بعد الحمد للہ۔ خیال تو یہی تھا کہ جناب الحاج خلیفہ عبدالعزیز رشیدی صاحب کچھ بیان فرمائے، لیکن انہوں نے معذرت فرمائی اور مجھے حکم دیا۔ حضرات گرامی، ایک بزرگ ہوئے ہیں آج سے 400 سال پہلے، امام علی قاری الحنفی، مکہ شریف میں، 400 سال پہلے مکہ شریف میں انہوں نے میلاد شریف پر کتاب لکھی ہے المورد الربی۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ میلاد شریف پڑھنے کا جو لطف ہے وہ تقریروں میں اتنا نہیں آتا جتنا نعتوں میں آتا ہے۔ یہ امام علی قاری نے المورد الربی جو کتاب لکھی ہے میلاد پہ، اس نے کہا کہ جب میلاد کی محفل ہو نا تو تقریروں سے زیادہ نعت سنا کرو۔ تقریر اگر تمہارے دل میں ایک حصہ نور پیدا کرے گا تو نعت 100 حصے پیدا کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ حفیظ جلندری کا جو شعر ہے یہ 100 تقریر کے برابر ہے۔ کہ حفیظ صاحب کہتے ہیں تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر لطف ربانی۔ اب یہ شعر جو ہے یہ کئی تقریروں کے برابر ہے کہ یا رسول اللہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر لطف ربانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیش آ گیا۔ ایک ایسا کوئی مقرر اس انداز سے جس طرح انہوں نے لکھا ہے، تبسم تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم مسکرانا گفتگو فرمانا، بندہ نوازی غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، خندہ پیشانی اور جس کو ملنا مسکرا کر ملنا۔ میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کیوں نہ۔ تو ابھی یہ قاری صاحب نعت شریف جو پڑھ رہے تھے، اس میں ایک شعر ہے کہ انبیاء جھومتے آتے ہیں جب آپ آئے ہیں، تو تمام انبیاء علیہ السلام حضور کی نعت پڑھتے آئے۔ یعنی عیسائیوں نے ایک کتاب شائع کی ہے اب گزشتہ صدی میں، یعنی کہ تقریباً بیفور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80 ایئر، 4 انجیلیں ان کے پاس، انجیل متی، انجیل لوکا اور انجیل مرقس۔ تو یہ 4 انجیلیں جو مل کر ان کا بائبل بن گئی۔ وہ بائبل جو آج مجموعہ ملتا ہے، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، وہ آپ کو ملے گی۔ اس میں 4 کتابیں، یعنی یہ عہد نامہ قدیم بھی ہے، عہد نامہ جدید بھی ہے، تورات شریف بھی ہے، انجیل شریف بھی ہے، لیکن ساری تبدیل شدہ ہے۔ ایک 5ویں انجیل انہوں نے تلاش کی، انہی عیسائیوں نے تلاش کیا، ہم نے نہیں تلاش، ویانا یونیورسٹی میں ان کو مل گئی، لاطینی زبان میں ان کو مل گئی، اس کا ٹرانسلیشن بھی انگریزوں نے کیا۔ پھر جب مصر میں وہ گئی تو اس کا عربی میں ٹرانسلیشن بھی ایک عیسائی نے کیا، اور اس انجیل کا نام ہے انجیل برناباس۔ کیا نام ہے؟ برناباس۔ یہ 4 جو لوکا اور متی اور مرقس وغیرہ تھے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور برناباس بھی عیسیٰ علیہ السلام کا حواری اور صحابی تھا۔
ان چاروں کی جو انجیلیں تھیں وہ تبدیل ہو گئیں، لیکن برناباس کی انجیل تبدیل نہیں ہوئی۔ حضور کا معجزہ دیکھیں کہ برناباس کی لکھی ہوئی انجیل جو تھی وہ تبدیل نہیں ہوئی، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے وہ حضور کے کمالات بیان کیے ہیں جو آج ہم نعتوں والوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا بیان کیا، سبحان اللہ۔ اس میں انجیل برناباس کہتا ہے کہ ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لیکچر دی، اس لیکچر میں انہوں نے آنے والے نبی کی شان اور نعتیں بیان کی، تعریفیں بیان کی۔ یعنی یہ لفظ جو نعت ہے اور یہ جو لفظ صفت ہے، یہ نعت اور صفت جو ہے یہ ایسے لفظ ہیں کہ ہر زبان میں حضور کے لیے استعمال ہوئے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے الخصائص کبریٰ میں، حضرت باب بن منبہ سے امام اپنے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا، اور اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک گنہگار بندہ تھا جس کی 200 سال عمر ہوئی اور ساری زندگی کوئی نیکی کی نہیں۔ جب مر گیا تو اس کو انہوں نے جا کر ایک کوڑا دان میں جہاں گندگی پھینکتے تھے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہی آئی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک دوست ہے جو اس گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا، اس کو اٹھاؤ، جا کر وہاں سے اس کے میت کو غسل دو، خوشبو دو، جنازہ پڑھو اور دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، وہ اس میں کیا کمال تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کمال یہ تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں گناہگار تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے نیکی کوئی کی نہیں، لیکن یہ جب تورات کھلتا تھا تو اس میں میرے نبی کی صفت اور نعت تھی، یہ اس کو چومتا تھا۔ وہاں لفظ جو آئے ہیں یعنی میرے نبی کی نعت اور صفت تھی، یہ وہاں چومتا تھا آخر الزمان نبی کا نام دیکھ کر، تو اس لیے کر کے ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو نعت اور صفت کا لفظ جو ہے یہ پرانی کتابوں میں بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام لیکچر دینے کھڑے ہوئے حضور کی شان بیان کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آنے والا نبی ہے اس کی بڑی شانیں ہیں، لیکن میں تم کو ایک شان بتاتا ہوں۔ وہ ایک شان یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک قدر والی شان والی رات جو ہے وہ 80 سال بعد آتی ہے، لیلۃ القدر۔ یعنی حضور پاک کے زمانے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے زمانے میں تقریباً لیلۃ القدر کی رات 100 سال کے اندر ایک دفعہ آتی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نبی کی یہ شان ہے کہ اس کی دعا سے اس کی امت کو یہ ہر سال رات ملا کرے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بھی قصیدے پڑھتے آئے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں، آج سے 400 سال پہلے ہوئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز کے والد تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں اس زمانے میں جب میں حج کرنے گیا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ ہماری طرح یہ سیر کا حج تو نہیں کرتے تھے، آج کل تو جو عمرہ اور حج ہے یہ سیر بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سیر کریں گے، اور سیر کے طور پر وہ وزٹ کے طور پر جو ہے وہ ٹور کے طور پر وہ جو ہے عمرہ اور حج کریں گے۔ اب کتنے لوگ ہیں جن نے کئی حج کیے ہوتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا،
میں ہاسٹل میں امام تھا تو ایک آدمی نے آ کر مجھے کمیٹی والے نے بتایا جی یہ آدمی کل حج کر کے آیا تھا تو آج ہی شراب کی بوتل اس نے منہ میں رکھا. تو اس زمانے میں شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں یہ تھا کہ ہندوستان سے بزرگ چلتے تھے بحری جہازوں میں مہینہ لگتا تھا اور پھر جا کر حج کرنے کے بعد کعبہ شریف میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آئندہ سال تک پھر ادھر رہیں اور آئندہ سال کا حج کر کے جائیں. تو اس ایک سال کے اندر جو ادھر رہتے تھے کوئی قاری صاحب سے قرات سیکھی, کوئی ولی ہوا اس سے دعا حاصل کی, کوئی بزرگ ہوا اس سے دلائل الخیرات شریف حاصل کی, تو فیوز و برکات لیتے تھے. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب مکہ شریف گیا تو میں نے دعا کی کہ آئندہ سال حج کر کے جاؤں, تو وہ ادھر ہی رہ گئے, 2 حج کر کے آئے. تو جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن آیا, رات آئی, تو مولد النبی جو مکہ شریف میں ہے وہاں مولد النبی آپ کو پتہ ہونا چاہیے خلیفہ رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ اس نے بنایا. آج کل مکہ شریف میں اگر آپ جائیں تو وہاں ایک لائبریری ہے, وہاں وہ اور چیز نہیں ہے, لیکن ترکوں کے حکومت ختم ہونے تک وہاں لوگ جو میلاد شریف کی رات آ کر زیارت کرتے تھے. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے سارا کچھ ختم کر دیا. شکر ہے کہ وہ بلڈنگ ختم نہیں کی, وہاں لائبریری بنا دی, ورنہ یہ لوگ تبرکات کے مخالف ہے, دشمن ہے. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت امام صاحب گئے اور امام صاحب کے ساتھ شمع لے کر لوگ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. تو میں مراقبے میں چلا گیا. تو مراقبے میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت والی جگہ سے ایک نور نکل رہا ہے جس نے ساری دنیا کو اپنے دامن میں لیٹ لیا. اس وقت میں نے یہ یقین کیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتحیات پڑھتے وقت حضور ملتے ہیں, تو یہ مجھے بات اس وقت سمجھ آئی جب آپ پڑھتے ہیں نا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی جو لوگ پڑھتے وقت حضور سے ملاقات کرتے ہیں, یہ راز مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور جو ہے اس نے ساری دنیا کو گھیرے ہوئے. تو ہم خوش قسمت ہیں, اللہ تعالیٰ نے آج کی یہ محفل نصیب فرمائی. اب ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے, صلاۃ السلام کے بعد ختم شریف اور دعا ہوگی. آپ حضرات تبرک لے کر کھانا کھا کے پھر آپ جا سکتے ہیں.